السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مسبقہ اساتذہ اکرام اور میرے دور دراز مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ پروگرام میں جس موضوع پر تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا نام ہے اسلام میں کسب حلال کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر شکر و احسان ہے، اس نے ہمارے لیے روئے زمین کی تمام پاکیزہ چیز حلال فرمانی لائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ پتہ چلا کہ روئے زمین کے حلال اشیاء بلا تردد کھائی جا سکتی ہے، صرف وہ چیز کھانا حرام ہے جن کو شریعت نے حرام بتلایا ہے۔ اس کا علاوہ آمدنی اگر حرام ہو، کمانے کا طریقہ اور غلط ہو، چوری بے ایمانی لوٹ خسوٹ کے رقم ہو، تو ایسے رقم سے جو بھی چیز حاصل ہو وہ سب حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ ایسے کمائی استعمال میں لائی جائے اور ساتھ ہی خوب عبادتیں کی جائے، ڈھیر سارے نماز روزے انجام دیے جائے، متعدد حج اور عمروں کا شریف حاصل کر لیا جائے، تب بھی فلاح و کامرانی کی قریب بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ساری محنت اور عبادت اور ریاضت رائے گا اور بیکار جائے گی۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر جاتا ہے اور نہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اے میرے رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا لباس اور پرورش سب حرام غذا سے ہوتی ہے، تو بھلا اس شخص کی دعا کہاں سے اور کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ حرام کمائی کھانے والا انسان اپنے پروردگار سے بغض کرتا ہے، جس کو دنیا جہان کی چیزیں کھانے کی اجازت دی، صرف حرام اور ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا، لیکن ظالم انسان نے اپنی رب کی ذرہ اور پرواہ نہ کی اور حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑ پڑا۔ پیارے بھائیوں، حرام کمائی تو کھانے اور پینے سے ہماری دین میں منع ہی کیا گیا ہے، ساتھ ہی مفت کی کمائی سے، کسی کا ہاتھ پھیلانے سے، دادا اور بھیک مانگنے سے مذہب اسلام میں سختی سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی شے لاتے تھے تو آپ کوشش کرتے تھے تو دادا گیری چھوڑ کر محنت اور مزدوری کرے، اس کے لیے آپ اس شخص کی مدد بھی فرماتے تھے۔ حدیث مشترک اوقات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کا ہاتھ چوم لیا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ محنت مشقت کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ کہتے ہیں ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محنت سے کام کرنے اور کھانے والوں کی حرام کمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے حلال روزی اس قدر مہیا فرما کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں۔ کتنا افسوس کی بات ہے، جس نبی کا یہ حال تھا اس کو امتیوں نے آج حلال و حرام کی تمیز متا دی، ہر طرح کے جائز و ناجائز دھندا مسلمانوں میں ہو رہی ہے اور ساتھ ہی خوب عبادت کی جا رہی ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ حرام کمائی کھانے کے بعد ہماری دعا اور عبادتیں قبول کی جا سکتی ہے؟ میں اس اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حلال کمائی پر